تیسرے نمبر پہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ مساجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مساجد سے اسے محبت ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا سارا دن کہاں گزرے؟ مسجد میں گزرے۔ کبھی مسجد میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی مسجد میں جا رہا ہے تلاوت کرنے کے لیے، کبھی اس کا دل چاہتا ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاؤں، کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ مسجد میں درس حدیث ہو رہا ہو میں سنتا رہوں، قرآن کے ترجمے کی کلاس لگی ہوئی ہو اور میں وہاں پہ بیٹھنے والا بنوں۔ یہ وہ نوجوان ہے، یہ وہ آدمی ہے، اذان سنتا ہے اسے سکون ملتا ہے، اسے راحت ملتی ہے کہ اب مسجد میں جانے کا موقع ملے گا، پہلے والد صاحب اجازت نہیں دے رہے تھے، اب تو مجھے روک نہیں سکیں گے۔ یہ وہ نوجوان ہے جو دکان پہ بیٹھا ہے، اذان سن کر سکون ملتا ہے کہ اب اللہ کے گھر میں جانے کا موقع ملے گا، وضو کرنے کا موقع ملے گا، اللہ کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنے کا موقع ملے گا، اب میرا مالک مجھے روک نہیں سکے گا، اب میرا کفیل مجھے روک نہیں سکے گا۔ اس کے برعکس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اذان سنتے ہیں تو ان کے سر پہ پانی پڑ جاتا ہے کہ ابھی نماز پڑھ کر آئے ہیں، ابھی ایک اذان اور ہو رہی ہے۔ ایسے آدمی کی نماز کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ تو شہنشاہ ہے۔ وہ ایسا شہنشاہ ہے جس کا واضح طور پہ اعلان ہے کہ اہل زمین سارے کے سارے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، سارے کے سارے اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے، اس سے اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور سارے کے سارے اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے اللہ کی کوئی بات نہیں ماننی، اللہ کی شریعت پہ نہیں چلنا، اللہ کے ہر حکم کی خلاف ورزی کرنی ہے، اس سے بھی اللہ کی بادشاہی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، کون سا ہوا؟ یہ پہلی صف کے لوگ ذرا ادھر سے، کرسیوں والے، جی جی، کون ہوا پھر؟ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ مساجد بڑی عظیم چیزیں ہیں، مساجد بڑی افضل، مسجد بڑا افضل مقام ہے۔ اس سے پتا چلا کہ مسجد بنانی چاہیے، اس سے پتا چلا مسجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے پتا چلا مسجد کو آباد کرنا چاہیے، اس سے پتا چلا مسجد کے لیے ٹینشن لینی چاہیے، مسجد کی اذان کی فکر کریں، مسجد کے بجلی کے بل کی فکر کریں، کون ادا کرے گا؟ آج مؤذن نہیں ہے، اذان کون دے گا؟ آج امام صاحب نہیں ہے، نماز کون پڑھائے گا؟ آج جمعہ ہے، مسجد میں صفائی کون کرے گا؟ مسجد کے واش روم خراب ہو چکے، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ جو اللہ کے گھر کی ٹینشن لے گا، جو اللہ کے گھر کی فکر کرے گا، وہ اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سعودیہ کی مساجد، ان کی صفائی کرنے والے موجود ہیں، یہاں پہ بجلی کا بل ادا کرنے والے موجود ہیں، لیکن آپ کے گاؤں کی مسجد پاکستان میں، انڈیا میں، آپ کے محلے کی مسجد پاکستان اور انڈیا میں، آپ ماشاءاللہ سعودیہ میں رہتے ہیں، بہرحال آپ ریال لیتے ہیں، آپ کی سیلری میں کیا کوئی ایک ریال مسجد کے لیے ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنے گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کے بارے میں سوچا کہ ان کی تنخواہ صرف 8,000 روپیہ ہے، 10,000 روپیہ ہے، میں بہت زیادہ تنخواہ لیتا ہوں، کیوں نہ ہر مہینے 1,000 روپیہ میں ان کو دے دیا کروں، 2,000 ان کو دے دیا کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ مسجد چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں۔ گاؤں کی مسجد میں اے سی نہیں ہے، اے سی کا بندوبست کر دوں، جون جولائی کے مہینے میں اے سی چلایا جائے، آپ چلائیں، بجلی کا بل میں ادا کر دوں گا۔ اللہ کی مساجد کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. کہ اللہ کے مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، جن کا آخرت پہ ایمان ہوتا ہے، جو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، جو زکات ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں. چوتھے نمبر پہ، چوتھا نمبر کس چیز کا جی؟ یہ نمبر کس چیز کے ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. تو چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. دو آدمی ہیں جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت کی بنیاد پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی محبت کی موجودگی میں الگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. محبت اس لیے نہیں کہ یہ بڑا مالدار ہے، محبت اس لیے نہیں کہ بہت بڑے عہدے پہ فائز ہے، محبت اس لیے نہیں کہ میرے ملک پاکستان سے ہے، محبت اس لیے نہیں کہ میرے ملک انڈیا سے ہے، محبت اس لیے نہیں کہ میری طرح یہ بھی پٹھان ہے، محبت اس لیے نہیں کہ یہ بھی میری طرح پنجابی ہے، محبت اس لیے نہیں کہ یہ بھی میری طرح سندھی ہے، محبت اس لیے کہ یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، یہ دین کا عالم ہے، یہ توحید بیان کرنے والا ہے، یہ تہجد قائم کرنے والا ہے، یہ حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے، یہ زنا بدکاری فلموں سے ڈراموں سے دور رہتا ہے، یہ ہر وقت تلاوت کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے. اس بنیاد پہ آپ کو کسی سے محبت ہو اور وہ آپ سے محبت کرے، یہ وہ نوجوان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گی. سبحان اللہ. تو آپ نے کہہ دیا، لیکن مجھے بتائیں آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جس سے آپ بھی محبت کرتے ہو اور وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہو، لیکن دین کی وجہ سے؟ محبت کس لیے؟ دین کی وجہ سے. اور اس جو محبت دین کی وجہ سے ہو اس کا ثواب کس سے لیتے ہیں؟ لیکن ہم اللہ سے نہیں، ہم اسی سے لینا چاہتے ہیں. ہم کس سے لینا چاہتے ہیں؟ قرآن کے حافظ سے ہمیں محبت ہوتی ہے. کس کی وجہ سے جی؟ قرآن کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے. اور کل اگر وہ کسی بات پہ ہمارے سامنے بول پڑے تو ہم ادھر ہی اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں. اور تو قرآن کا حافظ ہے، میں تیری اس لیے عزت کرتا ہوں، ورنہ کہاں گئی محبت؟ اگر محبت اللہ کے لیے ہوتی تو آپ دل میں اللہ سے کہتے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن گواہ رہنا تیری وجہ سے برداشت کر رہا ہوں.